جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرمه اللہ علی النار رواہ البخاری۔ حضرات گرامی، گزشتہ 2 درسوں میں بیان کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، جن میں سے 3 شرطیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ پہلی شرط یہ کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہو، دوسری شرط لا الہ الا اللہ کا یقین ہو، تیسری شرط اس کے اندر اخلاص ہو۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں صداقت ہو، سچائی ہو، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنت، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے کہے، صداقت کے ساتھ کہے، سچائی کے ساتھ کہے، اس میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ جیسا کہ دوسرے درس میں بتایا تھا میں نے، عشاء والے درس میں، کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام۔ آدمی زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، اور جو ارکان ہیں ان پر عمل کرے۔ اگر یہ تینوں چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہیں تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں صرف اقرار پایا جاتا ہے یا عمل پایا جاتا ہے لیکن صداقت سچائی نہیں ہے تو اس کو نفاق کہا جاتا ہے، ایمان نہیں۔ ایسے لوگوں کو مومن مسلمان نہیں کہا جاتا ہے بلکہ منافق کہا جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر صداقت ہو، سچائی ہو، اور لا الہ الا اللہ کی 5ویں شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے محبت ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، ایسی محبت جو کسی اور کے لیے نہ ہو۔ آدمی کبھی بھی، حالات کیسے بھی ہو جائے، لیکن لا الہ الا اللہ سے سمجھوتا نہ کرے، کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ تو لا الہ الا اللہ سے محبت ہو، کیسی محبت ہو؟ ایک مثال میں آپ کو دوں، اسلامی تاریخ کا بڑا حیرتناک واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ کچھ اسلامی فوجیوں کو ملک روم کی طرف انہوں نے روانہ کیا۔ اتفاق سے روم کا بادشاہ قیصر مسلمانوں کے طاق میں تھا، مسلمانوں کی عروج کا زمانہ تھا، دور دور تک ان کی شہرت تھی۔ اسی طاق میں رہتا تھا کہ اگر کوئی لشکر یہاں سے گزرے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے، قید کر لیا جائے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا۔ اتفاق سے کچھ سپاہی وہاں سے گزرے تو
قیصر جو روم کا بادشاہ تھا، آپ کو بتایا گیا ہوگا یہ کیسر و کسریٰ یہ لقب ہوا کرتے تھے۔ ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور حبشہ وغیرہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، یہ القاب تھے۔ تو ملک روم کا بادشاہ قیصر نے کچھ مسلمان فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ کسی ایک قیدی کو میرے پاس لایا جائے۔ ایک قیدی کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور وہ قیدی تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے مسلمانوں کے کردار کے بارے میں، پختگی کے بارے میں، اپنے دین پر مضبوطی کے بارے میں سن رکھا تھا۔ جب عبداللہ بن حذافہ سہمی دربار میں پیش کیے گئے، بیڑیوں میں قید میں جکڑے ہوئے، تو بادشاہ نے کہا تنصر، تم نصرانیت قبول کر لو، اسلام سے پھر جاؤ، نصرانیت قبول کر لو، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کروں گا، چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا، نہیں ہو سکتا، میں نصرانیت کو نہیں اختیار کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تم نصرانیت اختیار کر لو، میں تمہیں اپنا آدھا ملک دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا نہیں، واللہ لو آتیتنی ملکک و ملک آبائک و ملک العرب والعجم، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی بادشاہت، اپنے باپ داداؤں کی بادشاہت، یا اگر اپنا ملک، اپنے باپ داداؤں کا ملک عرب و عجم مجھے دے دو، تب بھی ایک لمحہ کے لیے لن ارجو طرفۃ عین، میں ہرگز بھی اپنے دین سے پھر نہیں سکتا، پلک جھپکنے کے برابر بھی، ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے دین سے نہیں پھر سکتا۔ اس نے پھر لالچ دیا کہ نصرانیت اختیار کر لو، اپنی بیٹی کی شادی کر لوں گا، بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ پھر اسی جرأت و ہمت سے عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا کہ میں نصرانیت اختیار نہیں کر سکتا۔ بادشاہ غصہ ہو گیا، کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے قتل کر دو، لیکن میں نصرانیت کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے حکم دیا ان کو گھسیٹ کر کے لے جا کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ حکم دیا گیا کہ ان کو تیروں سے مارا جائے، مارا جانے لگا۔ پھر بادشاہ نے کہا نصرانیت اختیار کر لو، انہوں نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو بلوایا اور گرم کھولتے ہوئے تیل میں اس مسلمان قیدی کو ڈال دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جل کر کے کوئلہ ہو گیا۔ یہ سارا منظر عبداللہ بن حذافہ سہمی دیکھ رہے تھے، اور کوئی عمر کے پختہ نہیں تھے، شاب جوان تھے، ابھی بالکل جوان تھے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی سے پھر کہا گیا، انہوں نے بڑی جرأت سے کہا کہ میں نصرانیت قبول نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو بھی تیل میں ڈال دو۔ جب یہ دیکھ کے قریب ہوئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ بادشاہ کے درباری خوش ہو گئے کہ شاید مسلمان ڈر گیا۔ کہا وہ تو رو رہا ہے۔ ان کو بلایا گیا، کہا نصرانیت قبول کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر رو کیوں رہے تھے؟ رو کیوں رہے تھے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت دیکھیے۔ کہا کہ میں ڈر اور خوف سے نہیں رو رہا تھا، وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي بِعَدَدِ شَعْرِ رَأْسِي، میں اس پر رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے۔ اگر میرے سر کے بالوں کے برابر یا جسم میں موجود روئیں اور بال کے برابر میرے پاس جانیں ہوتی، ہزاروں جانیں ہوتی، تو آج میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ ایک جان نہیں، ہزار جان ہوتی تو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔
بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ واقعی یہ مسلمان کبھی اپنے دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا دیکھو اگر تم میرے پیشانی کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو تھوڑا سا تردد ہوا ان کو، کہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی قیدیوں کو بھی، کہا سب کو میں چھوڑ دوں گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اگر میں کافر کا پیشانی کا بوسہ لے لوں اس کے بدلے میرے ساتھیوں کی جان بچ جائے تو اچھی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کے پیشانی کا بوسہ لیا، اس نے وعدہ کے مطابق ان کو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ سیدھے مدینہ پہنچے، عمر بن خطاب سے پورا واقعہ بیان کیا۔ عمر بن خطاب فوراً اٹھ پڑے، کہا کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے پیشانی کا بوسہ دیں، اور میں سب سے پہلے دیکھیے میں ان کی پیشانی کا بوسہ دیتا ہوں۔ تو یہ مسلمان اپنے دین کے ساتھ ساتھ اپنے کلمے سے بھی محبت کرے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں سے ہے کہ ہمیں اس کلمے سے محبت ہو، انتہا درجے کا محبت ہو۔ یہ 5 شرطیں تھیں، 2 شرطیں اور ہیں، کل انشاءاللہ درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو، شرطوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے عمل صالح کی توفیق دے، ہر قسم کے شر و گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔